تو یہاں کے اسباب وہاں قبر میں ڈنڈا، کوئی روشنی ذرا بھی کام نہیں آیا۔ جو کچھ جمع کیا ہے، جس پر صلاحیتیں لگائی ہیں، جو فائدہ اگر کوئی ممکن ہوگا تو وہ اتنا ہی ہوگا جتنا مقدر میں ہے اور زندگی میں ہوگا۔ آخرت میں یہ اسباب ذرا بھی کام نہیں آئیں گے، قبر میں ذرا بھی یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ تو اپنی قوتیں اور صلاحیتیں اس پر لگانا کہ بس یہی ہے سب کچھ، تو بہت ہی بڑی خسارے کی بات ہے یہ، جس کو آدمی سوچ نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک نے قوتیں اور استعدادیں دیں۔ عرض کر رہا تھا اللہ پاک کا عطا کرنا دو انداز سے ہے، ایک خوش ہو کر دینا اور ایک ناراض ہو کے دینا۔ اب چوہے کو پکڑتے ہیں، نقصان کرتا ہے گھر میں، تو مثال تو یہ ہے اس کے پکڑنے کے لیے روٹی پر دیسی گھی لگا لیا، خوشبو آ رہی ہے، بڑا خوشبو والی چیز ہے۔ اب وہ جو اندر آتا ہے پنجرے میں پکھاتا ہے تو گیا، پھنس گیا، اب کیا حال ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ چکنی اور ایسی خوشبودار چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، تو اگر ایمان اور ان چیزوں سے محروم ہے تو یہ پکڑ کی علامت ہے۔ یہ زیب و زینت اس کی پکڑ کی علامت ہے، یہ کوئی اچھے نصیبے نہیں ہیں۔ یہ تو ایک گھنٹی ہے، متنبع ہو جائے، استدراج ہے اور ڈھیل ہے، اللہ کی طرف سے مہلت ہے اس کو کہ اس سے متنبع ہو جائے۔ اب قارون کا جب دیکھا مال، دولت، زیب و زینت، تو لوگ یہ کہنے لگے بڑے نصیبے والا ہے۔ علم والوں نے جو دنیا سے بے رغبت تھے انہوں نے کہا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ انہیں کہنے لگے ہلاکت تو تمہاری، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے جو ثواب ملتا ہے اس آدمی کو جو ایمان لایا اور اچھے عمل کر رہا ہے، یہ بہتر ہے۔ ہاں، یہ دولتیں کس کو ملا کرتی ہیں؟ صرف صبر کرنے والوں کو، جمنے والوں کو، اطاعت پر جمنے والے، گناہوں سے بچنے والے، کوئی حالات آ گئے ان کو برداشت کرنے والے، ان لوگوں کو ملا کرتی ہیں۔ اور یہ دولتیں انہی کو ملا کرتی ہیں جو بڑے نصیبے والے۔ اب جب اس کی پکڑ کا وقت آیا تو زمین میں دھنس رہا ہے وہی مال و دولت جس کو اپنے فخر کا اور سمجھا رہے ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات، وہی اس کے سر پر رکھ کر قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ تو اللہ کے دینے کے انداز، ایمان تقوی پر مل رہا ہے تو یہ برکتیں ہیں، چاہے تھوڑا ہے، مسئلے اس کے حل ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ رکا ہوا نہیں ہے۔ اور اگر معصیت کے ساتھ مل رہا ہے، نافرمانی کے ساتھ مل رہا ہے، تو یہ مال اپنے ساتھ مصیبتیں لے کر آئے گا، یہ اسباب اپنے ساتھ مصیبتیں اور پریشانیاں یہاں کی بھی، آخرت کی الگ۔ اس کے اثرات اس کی ذات پر بھی ہیں، اس کی اولاد پر بھی ہے، اس کے علاقے پر بھی ہیں، یعنی کہ ہر وقت یہ خطرے میں ہے۔ ایک آدمی مسجد میں بڑی عمر کے نماز پڑھنے جاتے، بیمار کبھی ہو جاتے، مسجد والے ساتھی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، تو ایک نے محلے والوں نے کہا چچا جان آپ ہمارے پڑوسی ہیں، مسجد کے نمازی ہیں، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، کوئی ہمیں گراں نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے ہمارے اوپر، سعادت ہے، لیکن دیکھا آپ کے 4 بیٹے ہیں، کبھی کسی کو خدمت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، سب کے پاس گھر بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، کوئی خدمت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آگے سے کہنے لگے کہ ساری زندگی ان کو حرام کھلایا ہے، اب وہ کیسے خدمت کریں میری؟ دنیا میں بھی وہ کام نہیں آئیں گے جن کے لیے حرام کیا۔
جن کو آرام کھلایا دنیا میں بھی وہ کام نہیں ہے، آخرت میں اور پکڑ کا ذریعہ۔ تو اللہ پاک نے اس انسان کو یہ قوتیں استعدادیں دی ہیں کہ ان کو خرچ کیسے کر رہا ہے۔ ایمان اعمال کی دولت ہے، ظاہری نقشہ بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے، حالات کچھ نظر آ رہے ہیں، یہ کامیاب ہوئی۔ ظاہری نقشے یہ تو اس کو اور آگے لے جاتے ہیں، حالات بنا کے بھی دکھا دیتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اب ظاہری نقشہ کیا ہے؟ ظاہری نقشہ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، 2 دفعہ غلام بنا کر بیچے گئے اور تہمت لگائی گئی، لیکن اندر ایمان ہے، تقوی ہے، صبر کی دولت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے بہت بڑے امتحان سے بچایا، دروازے کھلتے گئے اور اللہ نے ان کو بچا لیا، جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پردیسی آدمی ہے، کون پوچھ کرے، کوئی نہیں، پڑے ہوئے ہیں جیل میں، لیکن نظام اللہ کا چلتا ہے۔ بادشاہ کو اللہ پاک نے خواب دکھلائی اور اس خواب میں کی تعبیر اپنے ساتھیوں سے پوچھی، ہم نشینوں سے، کہنے لگے کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے یہ خیالات تمہاری، خواب کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن اسے تسلی نہ ہوئی، یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھی، انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ یہ حالات آئیں گے، اور ساتھ مزید بات تدبیر بھی بتا دی کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے۔ تو کہنے لگا بھائی ایسا قیمتی آدمی ہم نے جیل میں ڈال رکھا ہے، ایسا سمجھدار آدمی، اس کو تو لاؤ میرے پاس۔ حکم دیا ائتونی بھی ہی، لے آؤ میرے پاس، لیکن وہ نہیں آئے۔ باہر تو لوگوں میں کچھ اور مشہور کر رکھا ہے، تہمت لگا رکھی ہے، پہلے وہ مسئلہ تو صاف کرے۔ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کہ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے کیا وجہ ہوئی، پوچھے تو صحیح کوئی بات کیا ہے۔ اب تحقیق کی تو بات سامنے آئی، عزیز مصر کی بیوی بھی کہنے لگی الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی انه لمن الصادقین، اب حق واضح ہو گیا، میں نے اپنی طرف بہلایا پھسلایا، لیکن میرے جال میں وہ نہیں آئے، وہ سچے لوگوں میں سے۔ اب اس نے بھی اقرار کر لیا۔ اب جو آئے توجہ اللہ کی طرف سے، اپنی طرف نہیں کہ میں اپنی طرف، انبیاء علیہ السلام ہر حال میں جیسا ہی حال آئے اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اور یہ جو حالات اب آئیں گے قوم کے اوپر، ملک کے اوپر ایک فاقہ پھیل جائے گا، کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا جو صحیح تقسیم کرے، حالات ہی بگڑے ہوئے اور زیادہ پریشانی بڑھنے کا سبب بنے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اگر ایسا حال ہو تو جو صحیح کام کر سکتا ہے اس کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، ورنہ تو یہ نہیں کہ کوئی ذمہ داری لے میں یہ کور لوں گا، جو خود آگے بڑھے تو پھر اللہ کی مدد تائید نہیں ہوتی کہ میں کروں گا، جو مجھے بڑا بناؤ، مجھے یہ ذمہ داری نہیں، یہ نہیں، یہ نبی ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ معصوم ہے۔ یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کوئی ہے نہیں تمہارا اس نظام کو ٹھیک چلانے والا، خود غرض آدمی کوئی نظام ٹھیک نہیں چلا سکتا۔ نظام تو وہ ٹھیک چلاتا ہے جس کے اندر 2 صفتیں ہوں، چاہے دنیا کا نظام یا اور کوئی نظام اس کے ذمہ کر دیا جائے، قوی بھی ہو اور امین بھی ہو، کر بھی سکتا ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اگر کر بھی نہ سکے امانت دار بھی نہ ہو تو تباہی مچائے گا، یا کر سکتا امانت داری نہیں ہے اس کے اندر تو بھی خرابی، امانت داری ہے کر نہیں سکتا وہ ذمہ داری تو بھی خرابی۔ اور یہ اللہ نے ان کو صفات دی ہوئی تھی، خود فاقے سے رہے،
لوگوں کو غلہ تقسیم کرتے تھے، حتیٰ کہ دور دور تک شہرت ہو گئی، بھائی بھی ان کے غلہ لینے کے لیے آئے، انہوں نے تو دیکھتے ہی پہچان لیا، وہ نہ پہچان سکے۔ اور پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ قرآن پاک میں تفسیر ہے اس کی، تو اب بات ان پر واضح کی تو کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہ آپ ہی یوسف؟ لگے ہاں انا یوسف وَهَذَا أَخِي۔ اب وہ حیران ہو گئے، ہم نے کیا معاملہ کیا اور یہ کہاں پہنچے؟ تعجب کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں یہ تعجب کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آگے قاعدہ بتا دیا اللہ پاک کا، تعجب کی کوئی چیز نہیں کہ تم نے جو کیا میرے ساتھ وہ تو نہیں ہوگا کہ جو مخلوق چاہے ہوگا، وہ جو خالق چاہے۔ اللہ پاک کا ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا، من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ تم جو حیران ہو رہے ہو، بات یہ ہے کہ جو آدمی بھی تقوی اختیار کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، اللہ پاک نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ دنیا کی بھی عزتیں بلندیاں نصیب فرماتے ہیں، اور آخرت کی عزتوں کی تو حد کوئی ہے۔ تو ایمان اور اعمال، تقوی، صبر، یہ دولتیں اندر موجود ہیں۔ اب یہ آدمی حالات نقشہ کیسا ہی بن جائے، یہ کامیاب ہو کے رہے۔ اور جو ظاہری اگر کوئی حالات آ بھی گئے، وہ اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایمان والے کو تو جو ایک کانٹا چبھتا ہے وہ بھی ضائع نہیں ہے، اس پر بھی اس کو ملتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اور آخرت میں بے شمار اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ مختصر سا وقت ہے اس انسان کے پاس، وقت کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں یہ بلبلہ پانی پر کب پھٹ جائے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اور قیمتی اتنا ہے کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں لا تنظر الی صغر النفس، اس ایک سانس کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو، آیا گیا ختم، یہ ایسا نہیں کہ چھوٹا ہے۔ انظر الی قدرها والی ما یعطی اللہ فیہ للعبد، اس ایک سانس کی قدر و قیمت کو دیکھو کہ ایک سانس کتنا قیمتی ہے، اور اس ایک سانس میں جو اللہ پاک اس بندے کو عطا کرتے ہیں وہ کتنا قیمتی ہے۔ جیسے تو ہر آدمی کہتا ہے وقت قیمتی ہے، وقت کو ضائع نہ کرو، تاجر بھی کہہ رہا ہے اور زمیندار بھی یہی کہہ رہا ہے۔ فصل کی کٹائی کا وقت آ گیا، ہوش اڑ گئے، ساری چیزیں پیچھے، بس اب کٹائی کا وقت ہے، سارے ملنا ملانا وہ بھی کوئی فرصت نہیں ہے، خوشی غمی میں جانا اس کی بھی کوئی اس کے پاس فرصت نہیں ہے، کٹائی کا وقت ہے۔ وقت قیمتی بنا لو ورنہ فصل ضائع ہو جائے گی۔ ایک پڑھنے والا کے لیے امتحان سر پر ہے، وقت ضائع نہیں کر رہا، جاگ رہا ہے راتوں کو، دوائیاں استعمال کر رہا ہے، نیند نہ آئے، تیاری کر رہا ہے۔ تو اپنے اعتبار سے انہوں نے وقت قیمتی بنایا، بڑی کمائی کر لی، بڑے عہدے حاصل کر لیے، بڑا مال جمع کر لیا، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قیمت نہیں۔ یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے وقت کو قیمتی بنایا ہے، اپنے وقت سے فائدہ اٹھایا ہے، وقت کو ضائع نہیں کیا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اور ایسی مشغولیت ہے کہ کوئی خیال ہی نہیں، کھانا بھی بھول گیا، یہ نہیں کہ کھانا ٹھنڈا ہوا ہے، کھانا کھانا ہی بھول گیا، کھانا پڑا ہوا ہے بھول گیا، وہ کہتا ہوا تو کھانا ہی میں بھول گیا، اور اس میں خوش ہو رہا ہے کہ کھانا کھانا بھول گیا، کہ وقت کو قیمتی بنایا، آج تو بڑی کمائی کی میں نے، حالانکہ اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔ فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔
بڑی تنبیہات کے ساتھ. قل بتا دیں آپ ان کو. پھر آگے سوالیہ انداز، کیا ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے اعمال اور کاموں اور محنت کے اعتبار سے خسارے میں ہیں؟ محنتیں کی ہیں، یہ نہیں کہ فارغ بیٹھے رہے، کام بہت کیے ہیں، بڑے تھکے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی سعی اور کوشش بیکار آج ثابت ہو گئی جب ضرورت کا وقت تھا. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم تو بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، ہم نے تو بڑی چیزیں بنا دی ہیں، بڑے کارنامے کیے ہیں، نئی نئی ایجادات. لیکن جب ضرورت کا وقت آیا کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ. ایک اللہ والے کسی دکان پر گئے سودا خریدنے کے لیے. سودا خریدا، پیسے پیش کیے، دکاندار نے کہا جی یہ کھوٹے ہیں. بے ہوش ہو کے گر گئے. لوگ جمع ہو گئے، بھائی کیا بات ہوئی؟ بھائی میں نے ایسے کہا تھا، اور کوئی ایسا صدمہ ہوا، بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر میں ہوش میں آئے. لوگوں نے کہا جی اتنی کیا بات ہے، کوئی نہیں، آدمی کے پاس پیسے نہیں تو کمائی کر لیتا ہے، مل جائیں گے، کسی سے قرض لے لیتا ہے. انہوں نے فرمایا یہ بات نہیں ہے. جب انہوں نے کہا کہ یہ پیسے تیرے کھوٹے ہیں تو میرے سامنے آخرت تھی کہ کہیں آخرت میں نہ کہہ دیا جائے تمہارے اعمال کھوٹے ہیں. وہاں کس سے قرضہ لوں گا، کہیں کمائی کا موقع ہی ختم ہے. آج تو قرضہ لے لے گا آدمی، کمائی کر لے گا، وہاں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو فرمایا ان کی سعی بیکار ثابت ہو جائے گی، حالانکہ سمجھتے تھے بڑے کارنامے کر رہے ہیں، بڑے اونچے کام کے لیے، بڑا نام ہو گیا دنیا میں ان کا، لیکن ضرورت کے وقت محنت بیکار ثابت ہو گئی. تو قوتیں صلاحیتیں چاہے لگا دیں، لیکن ضرورت کا وقت آئے گا بیکار سب کچھ، کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی. ایسا محترم دوستو بزرگوں، آج دوڑ لگی ہوئی ہے، بہت تھک رہے ہیں، کھانے کا بھی وقت نہیں ہے پاس، نیندیں بھی اڑی ہوئی ہیں، دوڑ رہے ہیں، دن رات مقابلے کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا کام ہے. جو دانا پانی لکھا ہے اس نے کم نہیں ہونا، جو لکھا گیا اس کے بعد، اور جو نہیں لکھا ہوا وہ زیادہ نہیں کر سکتا کہ زیادہ ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہوگا. ایک آدمی ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بڑا خوش. مولانا نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگا جی پہلے ایک دکان تھی، اب 2 دکانیں ہو گئی. بڑا خوش ہوئے. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا بھائی روزی نہیں بڑھی، تھکاوٹ بڑھا دی. تو تھکاوٹ بڑھ گئی ہے، تو کیا سمجھے 2 دکانیں ہو گئی تو زیادہ کھائے گا. روزی بڑھ گئی جو مقدر میں تھی، میں لے گئی تو وہی تو نے تھکاوٹ اپنی زیادہ کر لی ہے. پہلے ایک دکان پہ تھکتا تھا، اب 2 پہ تھکے گا. کے بعد ایسے دکانیں بھری پڑی ہے، کئی دکانیں، مارکیٹ ہے پوری، چپل پہننے کی بھی ہوش نہیں ہے. سب پہ کچھ ہے یعنی اس کی بھی کوئی ہوش نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی. تھکاوٹ بڑھائی ہوئی ہے، پریشانی بڑھائی ہوئی ہے. قناعت والی زندگی کہ جو کچھ اللہ نے دے لیا اس پر صبر و شکر کے ساتھ قناعت کرنا، یہ دل کی مالداری ہے، دل کا غنا یہ آدمی، ورنہ تو بھوک اس کی ختم نہیں ہوگی کبھی. سب کچھ ساری دنیا بھی اس کی دے دی جائے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی. یہ اندر اتنے یہ چیزیں اللہ نے اس کی ہرس رکھی ہوئی ہے، اتنی خواہشات ہیں کہ وہ یہاں پوری ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ کیا ہے پریشان ہوگا، ٹکراؤ ہوگا آپس میں.
چیز ہے کہ سارے اس کے چاہنے والے ہیں، تو کہاں ملے گی، کس کو ملے گی، کتنوں کو ملے گی؟ برتن ہی اتنا ہے جس میں آپ 5 کلو دودھ ڈال سکتے ہیں، کہ نہیں بھائی دکاندار سے کہ مجھے اس میں 10 کلو ڈال کے دو، تو کہے گا بھائی دماغ کام کرتا ہے کہ نہیں، اس میں تو 10 کلو کی گنجائش ہی نہیں ہے، 5 سے اوپر جا ہی نہیں سکتا۔ آج یہ حال ہوا پڑا ہے کہ اندر جو خواہشات کا سمندر ہے وہ یہاں پورا کر لیں، بھائی اس میں جگہ ہی نہیں، برتن ہی چھوٹا ہے، یہ ساری دنیا برتن چھوٹا ہے، یہاں نہیں، ایک آدمی کی بھی خواہشات پوری نہیں کر سکتی یہ ساری دنیا میں۔ اب سارے ہی چاہنے لگ جائیں تو ٹکراؤ ادھر سے ادھر سے، ٹکرے مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، ملے گا بھی نہیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو پھر یہ اللہ نے خواہشات کا سمندر رکھا کس کے لیے؟ وہ تو حکیم ذات ہیں، کوئی کام ان کا حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ رکھا ہے اس کو عطا کرنے کے لیے، اندر جو خواہشات رکھی ہیں اس کو عطا کرنا ہے، لیکن راستہ یہ نہیں ہے، جگہ یہ نہیں ہے، اس کی جگہ جنت ہے۔ اس کو حاصل کرنے کا راستہ اپنی قوتوں اور استعدادوں اور اپنے اختیار کا صحیح استعمال ہے، کہ پھر اللہ پاک وہ دیں گے۔ فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ کسی دل کے اندر اس کا خیال اور کھٹکا تک گزرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی دلیل اور استشہاد کے طور پر اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو، اس میں بھی یہی بات ہے کہ کوئی نفس کوئی جی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا اللہ پاک نے کیا کیا سامان تیار کر رکھا۔ یہاں نہیں ہوگا، وہاں جو دل میں آئے گا وہ بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے، جو زبان پر آئے گا مانگے گا وہ بھی اللہ پاک فرمائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ غفور الرحیم مالک کی طرف سے یہ مہمانیاں ہوں گی وہاں، تو دینا ہے اللہ پاک نے اس کو، خزانے کم نہیں ہوں، ہر ایک کو اتنا دے دیں جو وہ اپنی زبان سے مانگے، ہر ایک اپنی سوچ سے مانگے۔ سوچیں مختلف ہیں، دنیا کی سوچ رکھنے والے دنیا کے اعتبار سے مانگیں، اور روحانیت کی سوچ رکھنے والے اپنی روحانیت کے اعتبار سے مانگیں، اللہ پاک سب کو عطا کر دیں۔ پھر بھی ان کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، جتنے سوئی سمندر میں ڈالے تو کوئی کمی آئے گی اس میں تو، لیکن اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ عطا کرنے کے لیے، وہ کرم کرنے کے لیے ہے اس پر۔ اللہ پاک کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جنت اپنے لیے نہیں بنائی، وہ نعمتیں اپنے لیے نہیں بنائیں، وہ اس انسان کو دینے کے لیے، وہ تو مخلوق ہے، یہ خالق کے بے نیاز صمد ذات ہیں، کسی چیز کے محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں، اس کو عطا کرنے کے لیے۔ اب یہ ہے کہ کیسے ملے گا اس کو، راستہ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ اتنی سوچ ہمیں نصیب ہو جائے، آج جتنا دنیا کے لیے تھک رہے ہیں، آج جتنا دنیا کو وقت دے رہے ہیں، آج جتنی سوچ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آج جتنے مشورے دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اتنا کریں تو کیا حال ہو۔ آخرت کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنا وقت دیں، اتنی سوچ، اتنی تھکاوٹ۔ اللہ پاک تو ایسے عطا کرنے والے ہیں کہ ایک بالش اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ایک ہاتھ اللہ کی طرف آتا ہے، ایک
کہ دونوں ہاتھ کھول دیے جائیں، اتنی اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ چل کے آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وہ تو اسے عطا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کس پر؟ دو چیزیں چاہیے۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ جو آخرت کا ارادہ کرے، صرف ارادہ کافی نہیں، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے سعی اور کوشش بھی کرے، ارادہ بھی آخرت کا ہو، کوشش بھی آخرت کے لیے ہو، اور ایمان والا ہے وہ، فرمایا اس کی کوشش کی اللہ کے ہاں بڑی قدر کی جاتی ہے، بہت قدردان ہے وہ، اتنا کوئی قدردان نہیں۔ جن کے لیے سب کچھ تھک رہے ہیں، ایک دن بھی ان کی خواہش میں ذرا سی آپ نے کمی کر دی، وہ کہیں گے اس گھر میں تو کچھ دیکھا ہی نہیں کبھی، اس گھر میں کہیں کچھ بھی نہیں دیکھا، ایسے ہی وقت گزر رہا، حالانکہ تھک گیا یہ بیچارہ، ایسا کہ اس کو اپنی ہوش نہیں، کمر ٹیڑھی ہو گئی، وہ آگے سے کہ کوئی کچھ نہیں دیکھا اس گھر میں۔ اللہ کی ذات اتنی قدردان ہے، گھر سے مسجد آتا ہے، ایک ایک قدم پر اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، نیکیاں اس کو مل رہی ہیں، درجات اس کے بلند ہو رہے ہیں، جتنا دور سے آئے گا اتنا زیادہ اس کو ملے گا، بارش میں آ رہا ہے اور زیادہ ملے گا، دھوپ میں آ رہا ہے اور زیادہ اس کو ملے گا۔ حالانکہ دفتر جائے، دھوپ میں، بارش میں، بیماری کی حالت میں کوئی تنخواہ زیادہ نہیں دیں گے اس کو، کہ جی آپ بارش میں آئے، بیمار تھے، آپ نے پوری حاضری کی، کوئی تنخواہ زیادہ نہیں۔ یہ خالق اور مالک ایسے ذرا سی بھی مشقت برداشت کی وہ بڑے قدردان ہیں۔ محترم دوستو بزرگ، ایسی قدردان ذات سے نہ لینا بہت بڑی معرومی کی بات۔ آ گیا مسجد میں، بیٹھ گیا، ابھی نماز میں وقت ہے، یہ وقت بھی اس کا خالی نہیں ہے کہ جی جس کام کے لیے آیا تھا ابھی تو وہ نہیں، ابھی تو اس میں 15 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، یہ بھی خالی نہیں ہے، اس پر بھی وہ عطا کرتے ہیں اس کو۔ نماز میں یہ شمار ہے، فارغ ہو گیا، پڑھ لی نماز، بیٹھا ہوا ہے کہ جی اب تو کچھ نہیں ملنا چاہیے، کام تو اب بھی اس کو مل رہا ہے۔ جب تک باوضو بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے۔ اب فرشتے دعا کر رہے ہیں اس کے لیے۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد بیٹھے رہتے، آہستہ آہستہ آمین آمین کہتے رہتے۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت یہ آپ آمین آمین، تو فرمایا کہ فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ان کی بخشش فرما، تو فرشتوں کی دعاؤں پر میں آمین کہہ رہا ہوں۔ ایک یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے، سچ ہے، فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ تو اتنی قدردان ذات ہے اللہ پاک، کوئی اس کا لمحہ ضائع نہیں ہے۔ روزہ رکھا ہے، منہ سے بو آ رہی ہے، معدہ خالی ہے، ہو سکتا ہے کسی دوست سے بات کرے، بھائی وہ کہے آگے سے کہ تیرے منہ سے بو آ رہی ہے، منہ ادھر کر لے، لیکن خالق اور مالک ایسے قدردان ہیں کہ یہ خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے ان کے لیے، کہ جو اللہ کے لیے اب اس نے روزہ رکھا اور منہ سے بو آ رہی ہے، یہ ریح جو اطیب من المسک، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے اللہ کے نزدیک۔ قدردان ذات وہ ہیں، حالانکہ توفیق دینے والے وہی، عمل کرنے کے اعضاء و جوارے، سوچ، مال، صلاحیت دینے والے وہی، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وقت انہوں نے دیا جو اس نے اللہ کے لیے لگایا،
مال انہوں نے دیا جو اس نے اللہ کے لیے لگایا، جان، قوت، استعداد جو اللہ کے لیے لگائی وہ کس نے دیے؟ اللہ نے دیا۔ ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں اپنا۔ یہ اعضاء و جوارح، یہ جسم بھی اللہ کی طرف سے، یہ سوچ بھی اللہ کی طرف سے، یہ مال بھی اللہ کی طرف سے، دے بھی وہی رہے، اور جب ان کے نام پر اور ان کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور قدر کرتے ہیں اس کی، حالانکہ اپنا کچھ بھی نہیں۔ جان دے دی ہوئی اسی کی ہے، اپنی تو ہے کچھ نہیں۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہیں ہوا، حق کہاں ہم ادا کر سکتے ہیں؟ تو بڑے دینے کی کہ رحمت حق بہانہ میں جوید، بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، کوئی آئے تو صحیح۔ بہا نہیں چاہیے کہ کوئی قیمت مال ہوگا تو اس کو اللہ کی رحمت ملے گی۔ کوئی بھی ہے تھوڑی سی حرکت کرتا ہے وہ عطا کرنے والی ذات بہت کچھ اس کو عطا کرے۔ اب موقع یہی ہے، کوئی اور موقع ہمیں نہیں ملے گا۔ یہ زندگی کے لمحات جو عرض کر رہا تھا کہ آج دنیا والے اپنی سوچ کے اعتبار سے اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں اس کی لگتی۔ یہ اللہ والے فرماتے ہیں اس سانس کو چھوٹا نہ سمجھو، اس ایک ایک سانس کی قدر و قیمت کو پہچانو، اور اس ایک سانس میں جو اللہ پاک عطا کرتے ہیں بندے کو اس کو پہچانو کہ ایک سانس پہ کتنا ہی آگے بڑھ جائے گا۔ ایک سانس پہلے اس کا کیا حال تھا، ایک سانس اب زندگی اس کو مل گئی، اب کیا حال ہے اس کا؟ کتنی کمائیاں اس نے کر لی ایک سانس زندگی بڑھنے میں، ایک سانس اور مل گیا، کتنی کمائی کر لی، کتنا اللہ کا قرب حاصل کر لیا، کتنی اس کی جنت بن گئی، کتنی اللہ کی رضا اس نے حاصل کر لی ایک سانس میں۔ فرماتے ہیں انظر الی قدرها والی ما یؤتی اللہ فیہ للعبد فالانفاس الجواہر۔ یہ ہر سانس ایک قیمتی موتی ہے، ہر سانس جو ملتا جا رہا ہے اس کو قیمتی موتی ملا ہے، اگلا سانس مل گیا اور قیمتی موتی مل گیا۔ آگے وہ ہم سے پوچھتے ہیں هل رأيت احدا يرمي جوهرة على مزبلة، اے میرے مخاطب کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ جوہر کو، قیمتی موتی کو گندگی ڈالنے کی جگہوں پر پھینک رہا ہو؟ کبھی دیکھا جی؟ جوہرات ہیں اس کے پاس، پھینک رہا ہے گندگی پہ۔ جو پھینکے گا اس کو کیا کہیں گے؟ بیچارے کا دماغ ٹھکانے نہیں۔ تو جو سانس ہمیں مل رہا ہے وہ ایک جوہر ملتا جا رہا ہے۔ اب یہ جوہر بنے گا کب؟ اس سے کب فائدہ اٹھائے گا؟ کہ اس ایک سانس جو مل گیا اس میں ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہنے کی اس کو توفیق مل جائے، سارے دنیا کے موتیوں سے زیادہ قیمتی ہے یہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا۔ تو ایک سانس میں کتنا آدمی آگے جا سکتا ہے، کتنا جنت کے باغات اس کے لیے بن سکتے ہیں، جنت کی نعمتیں اس کو مل سکتی ہیں، کتنا اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ایمان والے کی زندگی بڑی خیر و برکت والی ہوتی ہے، اچھے عمل کرنے والی کی زندگی ہر لمحہ، چاہے یہ بیمار ہے، حرکت نہیں کر سکتا، چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، اللہ کا وہ قرب حاصل کر سکتا ہے جس کا اندازہ کوئی نہیں کہ جی یہ تو کچھ نہیں کر سکتا، بہت کچھ کر سکتا ہے، اللہ سے مانگ سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے۔ تو یہ موقع اللہ نے دیا ہے، یہ زندگی اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہے۔ اب اس زندگی کو قیمتی بنانا، یہ قوتیں اور استعدادیں دی ہیں اس کو قیمتی بنانے کے لیے، تاکہ اس کو وہ نعمتیں ملیں جن کا یہ تصور نہیں کر سکتا، تاکہ یہ اللہ پاک کے کرم سے پورا فائدہ اٹھائے۔ جو اپنی صلاحیتیں صحیح خرچ کی،
بہت تھکا، دین کی بڑی محنت کی ہے، بڑا ذکر کیا، بڑی دعوت دی، بڑی تلاوت کی، جنت میں پھر بھی افسوس ہوگا۔ وہ کس چیز کا افسوس ہوگا؟ ہاں جی، کوئی قلق اور افسوس جنت کے اندر نہیں بجز اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری۔ وہ سانس جو اللہ کے ذکر، دین کی محنت، اللہ کو راضی کرنے کے بغیر گزرا ہے، جب دیکھے گا ایک ایک سانس پر کیا مل رہا ہے تو اس وقت افسوس کرے گا میں نے وہ سانس کیوں ضائع کیا، یہ گھڑی کیوں میں نے ضائع کر دی، یہ لمحہ کیوں میں نے ضائع کر دیا، آنکھ کے جھپکنے کی دیر یہ کیوں میں نے ضائع کر دی۔ تو بہت قیمتی زندگی ہے، اس کو قیمتی بنانے کی قوتیں اور استعدادیں بہت اللہ نے دے رکھی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت یہ ہے اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کے رخ کو موڑے، بجائے فانی چیزوں پر خرچ کرنے کے ان چیزوں پر خرچ کرے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں۔ وہ اعمال ہیں، ایمان ہے، یہ قوتیں صبر و شکر کی دولت ہے، اللہ کی ذات عالی کا یقین ہے کہ اندر سے ہر تأثر ختم ہو جائے، صرف اللہ کی ذات عالی کا تأثر باقی رہے۔ زندگی گزارنے کے طریقے مختلف چل رہے ہیں، سارے طریقے ہلاکتیں اور تباہیاں ہیں، صرف ایک ہی طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو تباہیوں سے بچانے والا اور بلندیاں نصیب کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے اعمال دیے ہیں، اعمال میں نماز و عمل دیا ہے، نماز بن گئی اس کی زندگی بن جائے گی، نماز بن گئی سارے اعمال اس کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس پر محنت کرنا اور پوچھ پوچھ کے چلنا، یہ نہیں کہ دیکھا دیکھی چل رہے ہیں، جی فلاں کے کاروبار، فلاں کے دفتر، فلاں کا ذمہ دارہ، بڑی تباہی کی چیز ہے۔ پوچھ کے چلنا، زندگی اس کی علم کے مطابق ہو، جو اللہ نے اس کے لیے راستہ متعین کیا اس کے مطابق زندگی گزارے، غفلت سے زندگی نہ گزارے، اللہ کی ذات عالی کا استحضار، اللہ کا دھیان اور اللہ کی صفات، اس کا استحضار اس کے سامنے ہو کہ وہ سمیع ہیں، علیم ہیں، خبیر ہیں، بصیر ہیں، قدیر ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس نے صفات کا استحضار اور یقین اس کا بڑھتا جائے۔ اور زندگی گزارنی کیسی ہے؟ ایک معاشرے میں اس نے زندگی گزارنی ہے، کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے کسی کو تکلیف ہو جائے، کوئی اس کا فعل ایسا نہ ہو جس سے اس کو تکلیف ہو جائے کسی کو، ورنہ یہ کمائی دوسروں کو دے دی جائے گی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کہلانے کے قابل وہ ہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ۔ اور یہ جو کچھ کر رہا ہے کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے، دین کی محنت ہے، ذکر تلاوت ہے، صرف ایک ہی غرض ہے اللہ راضی ہو جائے، کوئی اندر چاہتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اندر کی یہ چاہتے بڑے بڑے اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر رخ پلٹ گیا اس کا، بڑے اونچے اعمال کیے وہ بھی پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ ہر وقت اپنی نیت پر نگاہ ہو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنا میں اپنی نیت کی نگہبانی کرتا ہوں اتنا کسی اور چیز کی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ الٹ پلٹ ہوتی ہے۔ ابھی کچھ نیت تھی، ٹھیک نیت کر کے عمل شروع کیا، اندر میں بعد میں خرابی پیدا ہو گئی، بدلتی رہتی ہے، پھر ٹھیک کیا، پھر کوئی اثر آ گیا اس کے اوپر۔ جیسے جیب میں پیسے ہیں، کہیں بھیڑ اور رش میں چل رہا ہے، بار بار جیب پہ ہاتھ رکھتا ہے، دیکھتا ہے، نگرانی کرتا ہے اس کی، نیت کی نگرانی، کہیں شیطان اس پر حملہ تو نہیں کر رہا، نفس کی چاہت کا دخل تو نہیں آ گیا، نفس کا کوئی حصہ تو اس میں شامل نہیں ہو گیا۔ باخبر ہو کے رہے، اپنی نیت پر نگاہ۔
نیت کی تجدید کرنا، نیت کی حفاظت کرنا، نیت میں وسعت پیدا کرنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، اللہ پاک نے فضل و کرم فرمایا، بہت بڑی سعادت نصیب فرمائی کہ ان کا امتی بنایا ہے۔ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑی عزت کی چیز ہے یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، اس سے بڑی عزت کی کوئی چیز نہیں۔ بغیر مانگتے ہم کام تو تھے ہی نہیں، اللہ نے اپنے فضل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اب اس کی قدردانی کیا ہے، اس کا شکریہ کیا ہے؟ جو اللہ نے اتنی بڑی دولت سے ہمیں نوازا ہے، اس کا شکریہ کہ جو محنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس پر ہماری ساری صلاحیتیں خرچ ہو۔ سوچ بھی اسی کو دینا ہے، فکر بھی اسی کو دینی ہے۔ آدمی کی قیمت اس کی سوچ اور فکر سے لگتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے، کہنے لگے جی وہ فلاں کی دکان پر میں کام کرتا تھا، اب اس نے مجھے فارغ کر دیا ہے اور اس کا آپ سے تعلق ہے، آپ اس سے بات کریں۔ کوئی میں نے خیانت نہیں کی، کوئی وقت کی پابندی یہ بھی نہیں کمی کی، وقت پہ جا رہا ہوں، سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی غلطی ہو تو بتائیں۔ کہ اچھا بھائی آئیں گے تو بات کر لیں گے۔ وہ آئے، ان سے بات کی کہ بھائی فلاں آدمی آئے تھے، وہ آپ کے پاس اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، آپ نے دکان سے فارغ کر دیا ان کو۔ کہ جی ہاں، کہ کیا کوئی غلطی کی، کوئی خیانت کی، کوئی وقت میں کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ کہ پھر کیوں فارغ کر دیا؟ کہ جی اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک دکان کھول دی۔ تو بھائی اس میں کیا ہوا؟ آپ کی دکان کو تو پورا وقت دے رہا ہے۔ ہاں جی وقت تو دے رہا ہے مجھے، کام بھی میرا ٹھیک کر رہا ہے، تو پھر کیوں؟ کہ جی بیٹھا ہوتا ہے میری دکان پر، فکر لگی ہوتی ہے اپنے بیٹے کی دکان پر، اس کے بارے میں سوچ چل رہی ہوتی ہے، اس میں کیا ضرورت ہے دکان کی، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو میں پہلے جو تھا وہ فکر بھی میری دکان کی تھی، اب فکر بدل گئی ہے اس کی۔ اچھا فکر یعنی اتنی قیمتی چیز ہے، تو اس مبارک محنت کو اپنی فکر بھی دے دینا۔ یہ جو کام چل رہا ہے الحمدللہ، یہ جو نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی روحانی طاقت ہے، بہت بڑا اخلاص ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی جائیداد تھی، باغات تھے، گاؤں تھے۔ وہ آگے دہلی میں، تو وہاں لوگوں پر محنت کر رہے تھے، لوگ گزرتے پاس سے مسجد کے سامنے بلا لیتے، وہاں کہیں جا رہے ہو کہ جی دہلی کام کرنا ہے مزدوری کے لیے، کتنی مزدوری ملے گی؟ بتاتے اتنی مزدوری ہے۔ کہ اچھا ہو میرے پاس بیٹھو، میں اتنی تمہیں مزدوری دے دوں گا۔ ان کو کلمہ سکھاتے، سورہ فاتحہ سکھاتے، نماز سکھاتے اور دین کی باتیں، اور جب وقت آتا جانے کا ان کو مزدوری بھی دے دیتے۔ جو وہاں جا کے محنت کروں، کبھی بڑی تو بڑا اچھا آدمی، اپنا لگا رہے ہیں، کوئی زمینوں کی پرواہ نہیں، کوئی خیال نہیں، لوگوں نے قبضے کر لیے سارے۔ تب ان کے یہ ایک رشتے کے بھانجے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اس محکمے میں کام کرتے تھے، آئے مولانا کے پاس کہ جی وہ اپنے افسر سے میں نے بات کی ہے کہ یہ زمینیں فلاں جو ہیں یہ تو ان کی ہیں۔ مولانا الیاس صاحب جن کے والد مولانا اسماعیل صاحب، ہاں دیکھے کاغذات، ساری زمینیں انہیں کی تھی۔ کہ اچھا ان کو میرے سامنے لے آؤ۔ تو اب یہ سارا انتظام کر کے سواری کا بھی آئے مولانا کے پاس، ماموں جان آپ میرے ساتھ چلیں تھوڑا سا، بس اتنا ہے بتانا ہے آپ کا، میں نے انتظام کیا ہے کہ یہ ہیں جن کا نام محمد الیاس ہے، والد کا نام محمد اسماعیل، آپ پھر واپس آ جائیں۔ تو فرمایا میاں میرے پاس وقت نہیں۔ تو وہ
جی وہ آئے گی، زمینیں آئیں گی، آپ کے پاس مہمان آتے ہیں، ان کو کھلائیں، خرچے کریں ان پر. یعنی وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کا کام دنیا سے چلے گا. دین کا کام دنیا سے نہیں چلتا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا دین کو ہم نے دنیا کا محتاج بنا دیا. دنیا محتاج ہے دین کی، دین محتاج کسی چیز کا نہیں. جب تک دین باقی رہے گا، اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا، یہ دنیا باقی رہے گی. دین ختم تو دنیا ختم. تو وہ کہا میرے پاس وقت نہیں. میری مثال تو ایسی ہے جیسے چوراہے کا سپاہی ہے، چوک پہ کھڑا ہے، بعض طرف والوں کو کہتا ہے چل پڑو، دوسری طرف والوں کو کہتا ہے آپ ٹھہرے رہو، اشارہ کرتا ہے. کسی کو چلا رہا ہے، کسی کو روک رہا ہے. اگر وہ بیچ میں سے ہٹ جائے تو وہ تو سارا آپس میں حادثات پیش آ جائیں. تو میری مثال تو ایسے آدمی کی طرح کہ اب میں اگر بیچ میں سے اس محنت سے ہٹ جاؤں تو حادثات پیش آ جائیں کہ میں اپنی سوچ بھی کسی اور چیز کو دینا نہیں چاہتا. اس کام کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے. جیسے محترم حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی تمہیں تو پکا پکایا مل گیا، پکا پکایا مل گیا. بڑی قربانی ہے اس کے پیچھے، بڑی سوچ، بڑا اخلاص، بڑی قوت، بڑی روحانیت، پھر یہ کام چلا کرتے ہیں. مادیت سے یہ کام نہیں چلتے. کوئی نظم بنانے سے کوئی کام نہیں چلیں گے. کام تو چلیں گے جب اندر کی قوت اور طاقت ہوگی، کام اس سے چلیں گے. کام چلنے کے اسباب ایمانی قوت ہے، اعمال کی حقیقت ہے، اخلاص کی دولت ہے. فرمایا اس کام کو مشینوں سے بچاؤ. مولانا مجھے ڈر ہے کہیں رسم و رواج نہ بن جائے. رسم و رواج بن گیا تو پھر تو کیا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، اتنا پرانا ہو کے چلا نہیں لگا رہا، تو گئی جان نکل گئی. کام اتنا پرانا ہو کہ گش میں شریک نہیں ہو رہا، قوت ہی ختم. اس سے کیا کام بنے گا؟ کام جو چلے گا وہ دو چیزوں سے، للہیت اور قربانی سے. للہیت ہوگی، اخلاص ہوگا، قربانی ہوگی، اب یہ کام چلے گا. ان میں سے کوئی چیز نکل جائے، دونوں ہی نکل جائیں تو رسم و رواج ہے. رسم و رواج میں کوئی جان نہیں ہوتی. اخلاص نکل جائے کوئی جان نہیں. مفتی العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنا دیں. ایک ملک میں گئے، ساتھی نے دعوت کی، گھر لے گیا کھانے کی. تو گھر میں ایک باغیچہ بنایا ہوا ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، اس میں نہر بھی چل رہی ہے، پھل بھی لگے ہوئے ہیں. بھائی چھوٹی سی جگہ پہ نہر بھی، پھل بھی، یہ ساری چیزیں سارا دکھا رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں. آخر میں اس نے کہا مفتی صاحب یہ سب کچھ پلاسٹک ہے. نظر تو آ رہا ہے، اب پلاسٹک کا سیب بھی لگا ہوا ہے، کھجور بھی لگے ہوئے ہیں، پھل بھی لگے ہوئے ہیں، پانی بھی ایسے نظر آ رہا ہے جیسے چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں پلاسٹک. اونچا فرمان لگے کہ جو عمل اخلاص کے بغیر ہوگا سب پلاسٹک ہے. پلاسٹک کا سیب کھائے گا بھوک دور ہوگی، کچھ کام نہیں آئے گا یہ عمل. للہیت ہو کام میں جان پھر پڑے گی، قربانی ہو کام میں جان پھر پڑے گی. تو اس کام کے پیچھے بڑی للہیت، طاقت، قوتیں ہیں اور اسی پر آگے چلے گا. تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک محنت نصیب فرمائی اور اس کا اپنا ایک انداز ہی ہے، کیونکہ یہ محنت سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کچھ نہیں چاہیے، صرف دین چاہیے. دین زندگیوں میں وجود میں آ جائے، پوری امت اس محنت پر کھڑی ہو جائے، یہ چاہیے. تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ محنت نصیب فرمائی. اب اس کی قدردانی کہ اپنی ساری صلاحیتیں اس مبارک محنت پر خرچ ہو جائیں. کیا خیال ہے جی؟ تیار ہیں اس کے لیے؟ اپنی سوچ، قوت، جان، مال، وقت، ہم ہیں ہی اسی کام کے لیے.
اس سے فرصت ہے تو آگے دوسرے کام، کہ اس کام کو مقدم رکھ کے ہر تقاضے پر یہ مقدم، اب یہ آدمی کے اندر صفات پیدا کرے گا اور اللہ پاک اس سے کام لیں گے۔ تو اب یہ ہے گزارش، ماشاء اللہ آپ حضرات صبح سے اٹھے ہوئے ہیں، اعمال میں لگے ہوئے ہیں، جب تک یہاں سے جانے کا نہ کہا جائے ہم بیٹھے رہے۔ مہمانوں سے بھی یہی گزارش ہے، ایک دوسرے کے جمنے کا ہم ذریعہ بنے، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو گزارش ہے جن بھائیوں کے پہلے وقت لگ چکے ہیں بیرون کے لیے فرمائیں کون کون بھائی تیار ہے سال کے لیے اور 7 ماہ کے لیے، ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، مت فرمائیں، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ہمت فرمائیں، اور ہمت فرمائیں، اور ہمت فرمائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ہمت فرمائیں، اور ہمت فرمائیں، اور ہمت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، اپنے علاقوں سے جماعتیں بنا کر آنا، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف۔ اس بیان کو پورے امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، جزاک اللہ خیرہ۔ اس بیان کو پورے امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، جزاک اللہ خیرہ۔